ایک صاحب نے علم لدنی کے حوالے سے سوال کیا ہے. اکثر بیشتر ہم علم لدنی کے بارے میں ذکر یہاں کرتے رہتے ہیں اور یہ ٹرمنالوجی تصوف میں یا روحانیت میں کثرت سے استعمال ہوتی ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ علم لدنی کے بارے میں پوچھنے سے مقصد ان کا اس کی ڈیفینیشن ہے، اس کے منبع سے ہے، یا اس کو ایکوائر کرنے کے پروسیجر سے ہے. اگر وہ اپنا سوال تھوڑا سا واضح کر دیتے تو میں آسانی سے جواب دے دیتا. اس کے بارے میں کچھ چیزیں جو جس حد تک بیان کر دینے کی اجازت ہے اس حد تک تو عرض کر دوں گا. لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ وہ ایریا ہے جس کے بہت بڑے حصے پر ایک پردہ پڑا ہے اور اس کو مخفی ہی رکھا جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ بہت سی جگہوں پر میری بات کچھ زیادہ واضح نہ ہو، لیکن اس کے پیچھے سوائے اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان معاملات کو انتہائی مخفی رکھنے کا حکم ہوتا ہے. تو جب آپ تلوار کی دھار پر چلتے ہیں اور ایسی چیزوں کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کو بیان کر دینے کی اجازت نہیں، تو پھر بہت سی جگہوں پر پہلو بچاتے بچاتے انسان ابہام کی طرف چلا جاتا. جہاں تک اس کے منبع کی بات ہے تو عرش معلیٰ پر جہاں مقام محمود ہے اور اس کی ایک سائٹ پر لوح محفوظ ہے، اسی جگہ پر ایک مقام ہے جسے ہم بحر النور کہتے ہیں. وہ نور کا ایک سمندر ہے. اسی سمندر سے علم لدنی جاری ہوتا ہے. اس علم سے آگے، یا یوں کہیے اس بحر نور سے 118 شاخیں اور جاری ہوتی ہیں، اور ان 118 شاخوں سے پھر اور آگے چھوٹی چھوٹی شاخیں برآمد ہوتی ہیں جن کی کل تعداد 1,11,118 بنتی ہے. یہ سب علوم ہے. ایک اندازہ یہ ہے کہ آج اس دور کو، جس کو ہم بہت ترقی یافتہ دور کہتے ہیں، جس سے دنیا سکڑ کر محاورتاً ایک ولیج بن گئی ہے، لوگ اسے گلوبل ولیج کا نام دیتے ہیں، حیرت ہوگی کہ 1,11,118 علوم میں سے صرف اب تک 18,000 علوم معلوم ہیں. انسان جو ڈسکور کر سکے، صرف 18,000 علوم کو ڈسکور کر سکا ہے، اور 18,000 علوم کو ڈسکور کرنے کے بعد ترقی کا یہ عالم ہے جو آج ہے. اس سے بھی زیادہ ایک حیران کن حقیقت یہ ہے کہ تہذیب مصر اور رومی تہذیب ایک زمانے میں اپنے عروج پر تھی، جس کے کچھ آثار اب دستیاب ہوئے ہیں کھدائی کے بعد، اور آثار قدیمہ کے ماہرین کا خیال یہ ہے کہ وہ آثار جس زمانے کے ہیں جو کھدائی کے بعد ملے ہیں، اس وقت کی قومیں ہم سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ تھیں. ٹیکنالوجی ان کے پاس ہم سے کہیں زیادہ ایڈوانس تھی، لیکن پھر وہ وقت کے جبر کے نیچے ختم ہو گئی. جس کو میں ریفر کر رہا ہوں یہ وہی تہذیبیں ہیں. عام طور پر اسے تہذیب مصر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور رومی تہذیب دوسری. یہ دو تہذیبیں ایسی گزری ہیں جو ٹیکنالوجی کی کمال کو پہنچی.
اور وہ فیکٹ جو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے کہ آج ہم 18,000 علوم کو جانتے ہیں اور ترقی کی اس معراج پر ہیں. یہ دونوں تہذیبیں اپنے اپنے وقت میں صرف 50,000 علوم ڈسکور کر پائی تھیں، تو ترقی کے اس مقام پر پہنچ گئیں جہاں وہ تباہ ہو گئی. تو وہ بھی 50,000 سے آگے نہیں جا سکے. اگر آج ہم ان علوم کو علم لدنی کے سمندر سے جو آگے شاخیں نکلتی ہیں، اگر ہم 50,000 کی تعداد تک پہنچ جائیں تو پھر ہم اس مقام پر ہوں گے جہاں بنی اسرائیل کے ایک چرواہے نے صرف زمین پر چند لکیریں کھینچنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام سے یہ کہہ دیا تھا کہ زمین و آسمان میں چہار جانب فرشتہ جبرائیل کہیں نہیں پایا، اب ایک ہی بات ہے، یا میں جبرائیل ہوں یا تم ہو. تو علم کا وہ مقام ایک چرواہے تک آیا تھا. یہ وہی پوائنٹ تھا جہاں 50,000 علوم ڈسکور ہو گئے ہوئے تھے. تو بات علم لدنی سے شروع ہوئی تھی جس کی شاخوں میں ہم جا کے الجھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پر تشریف لے گئے اور آپ کو رب تعالیٰ نے صرف شاہد کرنے کے لیے ان مقامات کی فزیکل سیر کرائی، دکھائے گئے، انٹروڈیوس کرایا گیا جو بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے پہلے سے واقف تھے. اور اس کے بعد رب تعالیٰ سے جب روبرو ملاقات کے لیے مقام محمود پر تشریف رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بحر نور پر بھی نظر ڈالی. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے بعد رخصت ہونے لگے تو رب تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحفہ عطا فرمایا تھا. وہ تھا اس کائنات کے اسرار، اور وہ بند تھے مقطعات میں، اور وہ مقطعات ان 18 حروف مقطعات میں، ان حروف کی تعداد ٹوٹل 18 ہے، اور قرآن پاک کی 29 سورتیں ان حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں. یہ 18 حروف سے 29 سورتیں در حقیقت انہی 18 حروف مقطعات کے مرکب تیار کر کے اسی کے اجزائے ترکیب سے الفاظ بنا کے تو وہ سورتیں شروع کی گئی ہیں. ان کی تعداد قرآن پاک میں 29 ہے. اب یہاں سوال یہ ہے کہ یہ سورتوں کی تعداد 29 کیوں ہے؟ Why 29? Why not 28 and 30? یہاں پر پھر نمبرز کی جگلری یا نمبرز کی کرتب گری دکھائی دیتی ہے. علم جفر میں، اگرچہ مجھے علم جفر آتا نہیں، لیکن جو تھوڑی سی سدبد ہے اس کے مطابق میں عرض کرنے لگا ہوں کہ علم جفر کی روح سے 11 کے ہندسے کو اکٹھا کر کے اور ایک فگر میں لا کے اسے 2 نہیں کہا جاتا. وہ 1 اور 1 2 رہتے ہیں، 1 جمع 1 2 نہیں ہوتے، یہ اکٹھا نہیں ہو پاتا. علم جفر میں ایک باریک سا نقطہ ہے. آپ میں سے جو حضرات علم جفر جانتے ہیں اور اس سے دلچسپی رکھتے ہیں تو ان کو اس کی توجیہ آج مل جائے گی کہ جفر میں باقی تمام اعداد جو ہیں ان کو اکٹھا کر کے ایک سنگل فگر نکال لی جاتی ہے، لیکن 11 کی سنگل فگر 1+1 ہی کرتے، وہ 1+1 کی بجائے اس کو 1 اور 1 2 کہتے ہیں، 1 جمع 1 2 نہیں کہتے اس کو. وہ یہاں ہے نقطہ اس کا کہ یہ 29 کی تعداد یوں ہے کہ 29 کو اگر آپ جمع کریں تو 11 میں
کنورٹ ہو جائے گا تو وہ ایک اور ایک دو رہتے ہیں، ایک رب اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اسی لیے اکٹھے نہیں کیے جاتے، تو جمع نہیں کیا جاتا. دو اس کو ایک اور ایک دو کہتے ہیں، ایک جمع ایک دو نہیں کہیں گے علم جفر میں کبھی بھی. وہ یہ قصہ ہے. تو رب تعالیٰ نے یہ اسرار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح فرما دیے تھے. تو جب یہ اسرار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح فرمائے تو اسی میں اسماء الحسنہ کا ذکر آیا. ان اسماء الحسنہ ہی میں کچھ تعداد، وہ جان بوجھ کے فگر نہیں میں بول رہا، کچھ تعداد ایسی بھی ہے علوم کی جن سے چھوٹی موٹی مشکلات پلک جھپکنے میں رفع ہو جاتی. پھر انہی اسماء الحسنہ میں کچھ تعداد ایسی ہے جس سے بڑی بڑی مشکلات رب تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے کچھ عرصے میں دور فرما دیتا ہے. اور اس میں ایک ایسا علم ہے جس سے بڑی سے بڑی مشکل پلک جھپکنے میں دور کر دیتا ہے رب تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے، اور اسی کو عرف عام میں اس میں اعظم کہا جاتا ہے. وہ اسی کے اندر چھپا ہے. اس لیے حروف مقطعات کے اسرار کو واضح نہیں کیا گیا. اس کا کل علم کسی کو عطا نہیں ہوتا. بڑی سے بڑی ولی اللہ کو صرف اس کی ایک جھلک دیکھ لینے کی اجازت ملتی ہے، اس سے زیادہ نہیں دکھایا جاتا. اس کا تمام تر اسرار تو ایک ہی ہستی صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح کیا گیا، وہ بھی اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کامل ہو کر انسان مدلل بن گئے تھے. تو یوں آپ پر علم کامل واضح کر دیا گیا تھا. کسی زمانے میں یہاں گفتگو کرتے کرتے میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ ولایت میں 10 درجے ہیں. یہ اور بات ہے کہ تصوف کے چاروں سلسلوں میں اس کی گریجویشن ایک ڈفرینٹ انداز میں ہوئی ہے. سلسلہ چشتیہ میں 100 درجے ہیں لیکن گریجویشن 10 کی ہے، تو در حقیقت وہ 10 ہی بنتے ہیں. اس کے درجات 1 10 20 30 40 یوں گریجویشن ہے اس کی. تو 100 تک جب آپ گنیں گے تو 10 ہی درجے بنیں گے اس کے. وہ اور بات ہے کہ ہر درجے میں سب ڈویژنز کر کے پھر سب گریڈنگ کی ہوئی ہے، لیکن درجات 10 ہی بنتے ہیں. کسی سلسلے میں 50 ہیں ٹوٹل اور اس کی گریجویشن 5 کے حساب سے ہے، 5 10 15 20، تو بھی درجات 10 ہی بنتے ہیں. کسی سلسلے میں 1 سے 10 ہیں تو 10 ہی درجات ہوئے. اسی طرح یہ علوم جو ظاہر ہوتے ہیں، علم لدنی جن لوگوں پر ظاہر ہوتا ہے وہ بھی قسمیں 10 ہی بنتی ہیں، وہ بھی 10 ہیں. جو اعلیٰ ترین مقام ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس کے بعد درجہ ان رسولوں کا اور نبیوں کا آتا ہے جو صاحب کتاب ہے. پھر درجہ ان پیغمبروں کا آتا ہے، راز ان نبیوں کا آتا ہے جن پر صحیفے نازل ہوئے. اس کے بعد کا درجہ ان پیغمبروں کے لیے ہے جو صاحب کتاب تو نہیں تھے لیکن پہلے سے نازل ہونے والی شریعت کو انڈورس کیا انہوں نے. اس کے بعد درجہ اولیاء اکرام جو بہت ہی بلند پایا ولی گزرے ہیں اپنے وقت کے، ان کا آتا ہے. اس کے بعد اس سے نچلے درجے کے اولیاء اکرام کا آتا ہے. 9واں درجہ شہداء کے لیے مخصوص ہے. علم لدنی کے اظہار میں 9ویں درجے پر شہداء آتے ہیں. اس کے بعد عام ولی اللہ آتے ہیں. تو یہ 10 درجات ہیں اس علم میں، اور وہ درجہ بدرجہ ہر ایک پر علم کا اظہار کیا جاتا ہے.
بات چلی حروف مقطعات کی، تو تصوف سے متعلق کوئی ایسی جہت نہیں جو ان حروف مقطعات سے پوری نہ ہوتی ہو. ایک لفظ پڑھیے تو دست غیب حاصل ہونے لگتا ہے. اب دست غیب پر بات چلی تو یہ بھی عرض کر دوں کہ جب کسی شخص کو، کسی ولی اللہ کو دست غیب حاصل ہوتا ہے تو وہ دو قسم کا ہوتا ہے. ایک قسم تو وہ ہے کہ جس میں غیب سے اتنے وسائل میسر ہونے لگتی ہیں کہ بنیادی ضروریات پوری ہو جائیں، جسم اور روح کا رشتہ قائم رہ جائے. وہ سیف ہے، اس میں خدشہ نہیں، کوئی خطرہ نہیں. ایک اور قسم ہے دست غیب کی، اس میں بڑا وسیع رزق ملتا ہے لیکن اس میں پابندی بہت ہے اور بعض اوقات سزا موت تک چلی جاتی ہے. کہ اگر آپ نے بچت کر لی یا دست غیب جس کو حاصل ہے، اس میں پیسہ، انسان ہے، پاؤں پھسل سکتا، کسی ایسی جگہ خرچ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا تو سزا موت تک آ جاتی ہے. وہ خطرناک ہے. تو انہی حروف میں ایسا ایک لفظ ہے جس کو پڑھنے سے دست غیب حاصل ہوتا ہے. انہی حروف میں ایسا لفظ ہے جس کو پڑھنے سے رزق وسیع ہونے لگتا ہے. دونوں میں بہت فرق ہے، دست غیب میں اور رزق کے وسیع ہونے میں بہت فرق ہے. رزق وسیع ہونے لگتا ہے. انہی حروف کے اندر ایسا حرف ہے جس کو پڑھنے سے کشف جاری ہو جاتا، کرامات حاصل ہونے لگتی ہیں. انہی حروف کے اندر ہی سب کچھ انسان کو حاصل ہونے لگتا ہے اگر اس کا علم دے دیا جائے اور آدمی اس کو اس پابندی کے ساتھ پڑھے، اس تعداد میں پڑھے، ان شرائط کے ساتھ پڑھے. یہ جو میں علم لدنی کے درجات کی بات کر رہا تھا، اسی میں ایک بات چلتے چلتے میں عرض کر دوں کہ یہ جو عام اولیاء اکرام کا ذکر کر رہا تھا کہ پھر شہداء کے بعد ان کی باری آتی ہے، تو مزہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اتنی کرم نوازی ہوتی ہے رب کی کہ انہیں علم لدنی کی ایک ہلکی سی جھلک دکھا دی جاتی ہے. وہ ہلکی سی جھلک بھی بہت ہے، انسان کہیں سے کہیں چلا جاتا، علم کی ایسی بلندیوں پہ چلا جاتا ہے جو ناقابل تصور نہیں، بیونڈ امیجنیشن، کہ انسان کیا جاننے لگتا ہے. ان میں وہ لوگ ہیں جن کا دل رحم سے بھرا ہے. یہ میں نقطہ ایک یوں واضح کرنا چاہتا تھا کہ جس طرح وہ میری زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے وظیفے کے بارے میں کچھ الفاظ یہاں نکل گئے تھے، تو ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی ادھر کو رجوع کرنے لگی کہ بسم اللہ کا وظیفہ پڑھا جائے. تو مجھے یہ گمان ہوا کہ شاید اب اس کے بعد لوگ حروف مقطعات کی جستجو میں لگیں گے. تو میں یہ عرض کر دوں کہ جو آخری درجہ ہے 10واں، اس میں وہ لوگ ہیں جن کا دل رحم سے پر ہے، جو کسی کا دکھ اور درد دیکھ نہیں سکتے، کسی کو دکھ اور تکلیف میں دیکھ کے اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں. تو ایک بنیادی شرط ذہن میں رکھیے گا. تو یوں کہہ لیجئے کہ اگر اس کی ابتدا کوئی چاہتا ہے تو وہ جو اکثر و بیشتر ایک جملہ میں عرض کیا کرتا ہوں، آپ لوگوں کے لیے مہربان ہو جائیے، رب آپ پر مہربان ہو جائے گا، تو وہ جملہ آج سمجھ میں آ جائے گا کہ میں کیا کہتا تھا. جو اس ایک جملے کے ذریعے میں آپ لوگوں کو
انسپائر کر رہا تھا، ایک طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ راستہ آج سمجھ میں آئے گا کہ علم لدنے کی جو سب سے وہ کلاس جہاں سب سے کم جھلک دکھائی جاتی ہے، وہ تو یہی ہے جو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ لوگوں کے لیے مہربان ہو جائیے، رب آپ پر مہربان ہو جائے گا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل رحم سے پر ہیں، وہ اپنا آپ لٹا دیتے ہیں دوسرے کو اس تکلیف سے نکالنے کے لیے، ان پہ کرم کرتا ہے رب، اور علم لدنی کی جھلک دکھاتا ہے۔ اب اس سے زیادہ علم لدنی کے بارے میں کہنا میرے لیے شاید ممکن نہ ہو، کیونکہ اس سے آگے پھر پر جلنے لگتے ہیں، ان پابندیوں کی خلاف ورزی ہو جائے گی اور اس کی سزا بھگتنا ہوگی۔ جن صاحب نے یہ سوال کیا تھا، میرا خیال ہے کہ اس کا جواب انہیں مل گیا ہوگا۔ ایک اور سوال ملا کہ جیمز اینڈ سٹونز کا انسانی زندگی پر کیا اثر ہے۔ یہ سوال مجھ سے شاید 2-3 اور صاحبان نے بھی کیا تھا۔ ان سے کوئی کسی قسم کے بھی چیزوں سے، واقعات سے کوئی شگون لینا، وہ کوئی اسلامی طریقہ نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ مسلمان تو بڑے پختہ عقیدے کا مالک ہے، جو انسانی زندگی میں سب سے زیادہ طاقتور چیز، سب سے زیادہ خوفناک چیز، اور ایسی چیز جس سے ہر انسان اوائڈ کرنا چاہتا ہے، وہ ہے موت۔ تو موت جیسی چیز کے بارے میں بھی اسلام نے مسلمان کو ایک زبردست عقیدہ عطا فرمایا کہ موت کا وقت معین ہے۔ اور اس بات کو اگر اس کے ساتھ لنک کر کے دیکھیں گے تو اور زیادہ واضح ہو جائے گی بات کہ جو بھی جاندار اس دنیا میں آیا ہے، اسے اپنے رب کی طرف لوٹ جانا ہے۔ تو موت کا ذائقہ چکھنا تو یقینی ٹھہرا اس فرمان کے حوالے سے۔ تو جب ایک کام ہونا ہے وہ تو اٹل ہے، ہو کر رہے گا، یہ یقین آ جائے کسی کو، تو اگلا سوال یہ پیدا ہوتا کب؟ تو وہ بھی فرما دیا کہ اس کا وقت مقرر ہے، وہ اٹل ہے، وہ وقت ٹل نہیں سکتا۔ پھر تو جب مسلمان کا ایمان اس پر آ جائے کہ مجھے اپنے رب کی طرف لوٹ جانا ہے، آج نہیں تو کل، تو پھر موت کا خوف دل سے نکل جاتا ہے۔ اور جب یہ ہو کہ اس کا وقت بھی مقرر ہے کہ کب لوٹ کر جانا ہے، لیکن بتایا نہیں جائے گا، تو اس کے پیچھے ایک حکمت ہے۔ وہ حکمت یہ ہے کہ انسان کو جب یہ معلوم نہیں کہ مجھے کب جانا ہے، یہ بالکل ایسا ہے کہ اگر کسی فوجی کو یہ کہہ دیا جائے کہ جنگ اٹل ہے اور تمہیں جنگ پر جانا ہی جانا ہے، تو وہ ذہنی طور پر جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ اور جب اسے یہ کہہ دیا جائے کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ ابھی اسی لمحے یا دیر کے بعد، یہ کچھ معلوم نہیں ہو سکتا، جنگ شروع ہونے کو ابھی اور اسی لمحے شروع ہو جائے، ہو سکتا ہے سال بھی نہ ہو، لیکن ہوگی ضرور، یہ پکی ہے بات۔ تو وہ فوجی ہر وقت پھر جنگ کی تیاری کی حالت میں رہے گا کہ معلوم نہیں کس وقت جنگ شروع ہو جائے، مجھے جانا پڑ جائے۔ یہ حکمت ہے اس کے پیچھے کہ مسلمان موت کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے کہ کب اللہ کی طرف سے بلاوا آئے گا اور میں کب چلا جاؤں گا۔ تو وہ اپنا اعمال نامہ، اپنی تمام چیزیں درست حالت میں رکھتا، بشرطے مجھ جیسا گناہگار نہ ہو۔ تو مسلمان کو تو موت جیسی چیز کے بارے میں بھی ایک عقیدہ عطا فرمایا رب نے، وہاں بھی شگون نہیں لیتا۔ تو ہم شگون نہیں لے سکتے، اور یہ بھی شرک ہو جائے گا اگر ہم یہ کہیں کہ اس پتھر کے پہننے سے ہماری تقدیر بدل جائے گی۔ تقدیر بدلنے پر صرف رب قادر ہے، یہ رب ہی ہے جس کے پاس تمام اختیارات ہیں۔
کوئی بڑے سے بڑا ولی اللہ کسی بھی مقام پر فائز ولی اللہ اس پر قادر نہیں کہ کسی کے لیے ایک تنکا توڑ کر دوہرا کر دے. یہ صرف رب ہے جس کے اختیار میں قوتیں ہیں، تمام اختیارات تمام رب ہی کے ہاتھ میں ہیں. یہ کہنا کہ تمہارے اختیار میں ہے جب چاہو تم کوئی کام کر دو، شرک ہے. یہ صرف رب ہے جو کر سکتا ہے. اور میں بلا خوف تردید کہتا ہوں، دنیا کا بڑے سے بڑا ولی اللہ جو غوث کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہے، وہ بھی اس سے انکار نہیں کرے گا کہ تمام قوتیں اللہ ہی کے پاس ہیں. صرف وہ ہے جو لوگوں کے دکھ درد دور کر سکتا ہے، صرف وہ ہے جو کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے. دنیا کا کوئی ولی اللہ کسی چیز پر قادر نہیں ہے. وہ تو خود محتاج ہے اسی رب کا جس کے آپ میں سب محتاج. تو جو ایک محتاج ہے دوسرے محتاجوں کو کیا مدد کرے گا؟ تو اس دھوکے میں نہ رہیے. کوئی ولی اللہ کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، یہ صرف رب ہے جو کرے گا. جیسے میں نے عرض کیا، تمام قوتیں تمام اختیارات صرف رب کے لیے ہیں. ہاں، وہ جسے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے. اگر وہ کسی کو مستجاب الدعوات کے مقام پر فائز کر دے تو اس کی رحمت ہے. یہ صرف رب تعالیٰ کی عطا ہوگی، اس میں کسی ولی اللہ کا وہ اختیار نہیں بنتا، وہ استحقاق نہیں بنتا کسی کا. صرف رب تعالیٰ کی عنایت ہوگی. تو یہ تو پتھر پھر بے جان ہیں، یہ کسی کے لیے کیا کریں گے؟ لیکن رب نے یہ دنیا عالم الاسباب بنائی، ہر چیز کا ایک سبب اور ایک ذریعہ قائم کر دیا اس نے. تو رب جب کسی کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے تو اس کے اسباب بنا دیتا ہے، اس کے ذرائع بنا دیتا ہے، اس کے حالات پیدا کر دیتا ہے. تو رب تعالیٰ نے کچھ چیزوں میں ایسی خاصیتیں رکھتی ہیں، جیسے نیم کا درخت ہے. اب اس کے پتوں میں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے پھل میں وہ جو گول لگتے ہیں اس پہ تاثیر رکھی ہے کہ اس کو کھائیے تو آپ کو بہت سی بیماریوں سے نجات دلا دے گا. اس کے پتے کہیں رکھ دیجئے تو وہاں مکھی اور مچھر نہیں آتا. اب کہنے کو تو یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ نیم کے پتوں میں یہ تاثیر ہے، شہد میں یہ تاثیر ہے، لیکن سب اللہ ہی نے رکھی ہے. اسی طرح رب تعالیٰ نے شعاؤں میں، رنگوں میں انسان کے لیے شفا رکھ دی. یہ تو آپ میں سے بچہ بچہ بھی جانتا ہے کہ یہ روشنی 7 رنگوں کا مجموعہ ہے، اور جو چیز ہمیں ایک خاص اپنے رنگ میں دکھائی دیتی ہے وہ ایک اس رنگ کو جذب کر کے باقی کو ریفلیکٹ کر دیتی ہے، تو اس لیے اس رنگ میں نظر آنے لگتی ہے. تو رب تعالیٰ نے ان میں ایسی تاثیر رکھ دی ہے کہ انسان کو صحت ہونے لگتی ہے. انسان کی باڈی کیمسٹری اس سے چینج ہوتی ہے، مختلف شعاؤں سے، مختلف رنگوں سے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانے زمانے میں جو گرجے بنتے تھے یا مندر بنتے تھے، اس میں روشنی کے آنے کے لیے جو وینٹیلیٹرز یا ونڈوز رکھی جاتی تھی، ان میں رنگین شیشے لگے تھے. تو بہت دیر تک ہم یہی سمجھتے رہے کہ یہ شاید انہوں نے اسے کلرفل بنانے کے لیے یہ کام کیا، لیکن بعد میں یہ پتہ چلا کہ وہ رنگوں کا امتزاج ایک ڈیلیبریٹ ایفرٹ ہے انسان کی. بہت سوچ سمجھ کر وہ رنگ چنے جاتے ہیں. اس میں زیادہ تعداد کبھی بھی دیکھیے آپ وائٹ کی نہیں ہوگی. جو کلیئر پین ہے وہ نہیں لگایا جاتا، اس میں زیادہ تر نیلے شیشے لگائے جاتے ہیں
جس میں کہیں کہیں سرخ رنگ کے پیچز آتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب اس پر سورج کی شعاعیں آتی ہیں تو اندر جو روشنی داخل ہوتی ہے وہ ان رنگین شیشوں سے فلٹر ہو کے جا رہی ہے. تو چونکہ زیادہ رنگ نیلا ہے تو اس سے وہاں سکون پیدا ہو رہا ہے، سکون کا ایک ماحول بنتا ہے، اور عبادت سکون کے ماحول میں زیادہ بہتر ہوتی، کنسنٹریشن زیادہ بہتر ہو جاتی ہے. اور وہ جو کہیں کہیں پنکچویشن اس میں سرخ رنگ کی دی ہوئی ہے، وہ یہ دی ہے کہ اتنا زیادہ سکون نہ ہو جائے کہ انسان کہیں سونے ہی نہ لگے، خراٹے کی آوازیں بلند ہونے لگیں گی. تو وہ کہیں کہیں اس کو پنکچویٹ کیا ہے اس سرخ شیشے سے. پھر اس کو آپ کبھی دیکھیے گا کہ سبز شیشے کہیں کہیں دکھائی دیتے ہیں، وہ پاکیزگی کا احساس دلاتے ہیں انسان کو. تو یوں یہ پرانے زمانے کے بنائے گئے چرچ یا مندر، ان پر یہ شیشے دکھائی دیتے تھے اور اس سے یہ کام لیا جاتا تھا، جو اب وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئے، لیکن یہ تکنیک وہی تھی. اسی طرح رنگوں سے علاج ہوتا ہے باقاعدہ. ہمیں اس خوف سے کہ سبھی لوگ علاج پر شروع ہو جائیں گے اور کل کو ہر گھر پر بورڈ لگا ہوگا پیر سو اینڈ سو رنگوں سے علاج ہوتا ہے، اور میں بیماریوں کا رنگوں کے ساتھ تعلق نہیں عرض کرتا. بہت سی بیماریوں میں پانی نیلے رنگ کی بوتل میں بھر کے تو دھوپ میں رکھ دیا جاتا، اسے صبح سے شام تک دھوپ میں پڑا رہنے دیتے ہیں، اور پھر جو ہی سورج غروب ہونے لگا اٹھا کے اندر رکھ دیا اندھیرے میں، اور اگلے دن پھر لے جا کے سورج کی شعاؤں میں رکھ دیا اسے. وہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اسے 7 دن تک رکھتے ہیں تو سورج کی شعاعیں اس نیلے شیشوں میں سے فلٹر ہو کے وہاں تک پہنچتی ہیں، تو اس پانی کے اندر ان شعاؤں کا اثر ہو جاتا ہے، اور وہ پانی اگر کوئی بیماریوں میں مریض کو پلایا جائے تو انسان ہیلدی ہو جاتا. وہ لوگ جن کے سر کے بال گرتے ہیں، اسی طرح وہ تیل کو ایک مخصوص رنگ کے بوتل میں بھر کے تو رکھ دیتے ہیں شعاؤں میں، اور وہ 7 دن تک اسی طرح رکھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس کو ایک اور رنگ کے شیشے کی بوتل میں بھر کے رکھ دیتے ہیں، 7 دن وہ رہتا ہے. اس کے بعد اس کو 2 دن اوس میں رکھا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر ٹھنڈا پن پیدا ہو جائے. تو پھر اگر اس تیل کو استعمال کیا جائے تو گرتے ہوئے بال ختم ہو جاتے ہیں. وہ بھائی جن کے بال گر چکے ہیں میں ان کو نہیں یہ بتا رہا، وہ تو آنا ذرا محال ہے. ویسے وہ اگر ٹرائی کرنا چاہیں تو ایک چیز میں عرض کر دیتا ہوں، پوری طرح تو نہیں آئیں گے بال، لیکن بالوں کی پیدائش اور افزائش اس میں زنک بہت معاون ہے. زنک کے اور بھی بہت سے فنکشنز ہیں، ہیومن باڈی میں ہوتا ہے زنک. بات اب دوسری طرف چلنے لگی، وہ میرے ذہن میں کچھ اور ایک منرلز کا قصہ آیا تو I thought کہ وہ بھی بیان کر دوں، لیکن دور نکل جائے گی بات. تو یہ رنگوں سے علاج ہوتا ہے بیماریوں کا. انسان کی ذہنی صلاحیتیں بیدار کرنے میں مختلف رنگ رول پلے کر جاتی ہیں. یہ ایک پوری ایک سائنس ہے. اسی طرح جب ہم کوئی پتھر پہنتے ہیں اپنے ہاتھ میں تو سورج کی کرنیں یا تیز روشنی کی شعاعیں اس میں سے فلٹر ہو کے وہ براہ راست ہماری جلد میں ایبزارب ہوتی ہیں. تو اس سے ہماری باڈی کیمسٹری چینج ہوتی ہے، کہ ذہنی کیفیت چینج ہونے لگتی ہے. تو اس سے جو ہمارے رویوں میں تبدیلیاں آتی ہیں
جب رویے ہمارے تبدیل ہوتے ہیں تو ہمارے احوال بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ احوال نتیجہ ہیں ہمارے رویوں کا۔ تو جب احوال ہمارے تبدیل ہوتے ہیں تو ہمارے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں پتھر بڑا مبارک ہے، اس کے پہننے سے ہمارے حالات ہی بدل گئے سب۔ وہ یوں ہوتا ہے۔ تو اس کے اثرات جو ہیں وہ سائنسی توجیہ اس کی موجود ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب فلاں پتھر نے یہ کر دیا اور فلاں پتھر، ہم شگون نہیں لے سکتے۔ نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مبارک ہے اور یہ نحس ہے۔ اور اگر ویسے آپ الفاظ سے کھیلنا چاہیں تو اور بات ہے کہ مبارک کو کن معنوں میں لیتے ہیں کہ یہ فائدہ دیتا ہے اور یہ نقصان دیتا ہے، اس کو نحس کو اس معنوں میں لے جائیے۔ اس کے اثرات یوں سائنسی توجہ موجود ہے اس کی۔ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں۔